الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ 2 جمعہ سے بات چل رہی ہے اللہ کے ساتھ محبت، اور گزشتہ میں بات چلی تھی اللہ سے دعا کا مانگنا. جب اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، جو لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور گزشتہ میں تلاوت کی گئی تھی دوسرے سپارے کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دیجیے کہ میں تو قریب ہی ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں، میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں، سننے والا بھی ہوں. یہ دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان سے گزر رہا ہے ہر شخص، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو. یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. یہ امتحان ایک ایسا امتحان ہے، دنیا کے امتحان سے یہ ذرا مختلف امتحان ہے. اس کے اندر آزمائشیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، مختلف طرح کے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں. کبھی بہت زیادہ خوشحالی والے حالات ہیں، کبھی بہت زیادہ آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ جل شانہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ اس آزمائش کی گھڑی کے اندر، اس تکلیف کے اندر کیا کرتا ہے. دنیا کا جو امتحان انسان دیتا ہے، اگر وہ اس امتحان کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو انسان کے نمبر کٹ جاتے ہیں، اور بعض میں نشان لگا کر بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی غلطی تھی، آپ اس کو درست کر لیں. تو انسان کو ایک وقت ایسا آتا ہے اسے درست کرنا پڑتا ہے. اور ایک امتحان دنیا کا ایسا بھی ہے جو گھر میں نہیں آتا، وہ بورڈ آفس کے اندر موجود ہیں، ادھر اگر غلطی ہے تو وہ غلطی ہی شمار ہوگی. ساری زندگی اگر وہ 20-25 سال کے بعد، 30 سال کا عرصہ، 40 سال کے بعد بورڈ آفس میں جا کر جہاں پر امتحان پیپر موجود ہیں وہاں دیکھے گا تو وہ کیا ہوگا جی، اس کی غلطی وہ غلطی ہی ہے. اب وہ غلطی کیسے درست ہوگی؟ انسان یہ تو مختلف بہانے، مختلف ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہے، طریقے ڈھونڈتا ہے کہ میری وہ غلطی ٹھیک ہو جائے. مجھے صرف 1 نمبر کی ضرورت ہے، میں پاس ہوں. اور میں کیا ہوں جی؟ پاس ہوں. اور میں نے ڈاکٹر بن جانا ہے. میں کیا ہوں جی؟ میں اپنے پروفیسر بن جانا ہے. صرف دنیا کے اندر ایک غلطی. تو انسان ذرا غور کرے کہ 20-30 سال 40 سال کا عرصہ انسان گناہ کرتا ہے اور دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے. آئیں ذرا قرآن مجید ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اب غور کیجئے، اللہ جل شانہ نے ہر بندے کو مخاطب کیا، کہا کہ میرے بندے، پیار کے ساتھ. اس طرح ماں کہتی ہے میرے لال، میرے پیارے.
تو اللہ جل شانہ کو اتنا پیار اور محبت اپنے بندے کے ساتھ، کسی مفتی کے بارے میں نہیں کہا، کسی حاجی اور نمازی کے بارے میں نہیں کہا، ہر اس بندے کو جو گناہ گار تھا کہا اے میرے بندے۔ ذرا غور کیجیے، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے۔ کون میرے بندے؟ علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی اپنی جانوں کے اوپر۔ تو وہ ایک دفعہ جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر آ کر چلتے چلتے بھی یا بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، 40 سال بھی گناہ کیے ہیں تو وہ رب اتنا کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کسی انسان کے ساتھ واسطہ پڑ جائے نا، کوئی تعلق مضبوط ہو، ایک دفعہ کوئی اس کا کام نہ کرو تو وہ 20-30 سال کا جو عرصہ دوستی کا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتے ہیں۔ یار تو فلاں وقت میرے ساتھ میرے کام نہیں آیا۔ یار اللہ جل شانہ جو ذات پیدا کرنے والی ذات ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اگر 40 سال بھی اس کی نافرمانی کے اندر گزار دیے، دل کے اندر خیال آ گیا کہ یار میں نے اتنا عرصہ اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور رکھا، میں نے اتنا عرصہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، جب وہ رجوع کرتا ہے اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف رجوع کرنے کی دیر ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر یہ پریشانیاں، مصیبتیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے آنے کے اندر دیر ہے، اس کے نوازنے کے اندر کوئی دیر نہیں۔ کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں امتحانات کے دینے کے لیے، کہ اپنی مزدوری کرنے کے لیے، ہمیں پتہ ہے وہاں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا، وہاں پہ ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یار اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد کسی اور دنیا میں کسی اور جگہ پہ حل ہوتا تو ہم کر لیتے۔ اس کی بارگاہ اقدس کے اندر بارگاہ میں آ کر سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ اس شخص سے خوش ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگتا ہے۔ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس کی آرزو تمنا کو کیسے پورا نہ کروں؟ کسی سے اور سے نہیں مانگ رہا، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور مانگتا بھی کیسے ہے؟ تنہائی کے اندر ہو، اللہ جی آپ جانتے ہیں میں کمزور ہوں، اللہ جی آپ جانتے ہیں کتنے سخت حالات ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، اللہ جی کسی کو نہیں بتا سکتے، آپ تو جاننے والے ہیں نا، انہ علیم بذات الصدور ہے نا، آپ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو سینوں کے راز جاننے والی ہے۔ انسان کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے لیکن انسان کے دل کو نہیں دیکھ سکتا۔ دل کو وہی ذات دیکھ سکتی ہے جس نے دل کو بنایا ہے۔ یہ جس کمپنی نے یہ موبائل بنایا نا، وہ جانتی ہے اس کے اندر کیا ہے، وہ اس کے سافٹ ویئر کو جانتی ہے، ہر چیز کو جانتی ہے، اس کو پتہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا، ہم اس کمپنی کے پاس جائیں گے۔ یا جس نے دل بنا دیا وہ تو ذات ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ذات سارے معاملات کو درست کرنے والی ذات وہ ہے۔ کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے آنے کے اندر دیر ہے، اس کے نوازنے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ مانگتے ہیں، آج تک اس نے کبھی رسوا نہیں کیا، تو کیا ہم محبت کے ساتھ نہ مانگا کریں؟ کیا ہم پیار کے ساتھ نہ مانگا کریں؟ ہمارے دل کے اندر وہ طرف نہ پیدا ہو جائے جو فقیر مانگتا ہے۔ جمعرات والے دن وہ کیوں آتے ہیں جی گلیوں کے اندر، دکانوں پہ کیوں چکر لگاتے ہیں؟ انہیں ایک آس ہوتی ہے، ایک امید کے ساتھ آتے ہیں، دکان گلی پھرتے ہیں، کیا کرنے کے لیے جی؟ ہماری روزی کا یہ ذریعہ ہے۔ اور کیسے الفاظ آ کے بولتے ہیں، دینے کو دل بھی نہ کر رہا ہو، پھر بھی انسان کہتا ہے یہ کتنی دعائیں دے کے جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ انسان دے دیتا ہے انہیں۔
تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ بدو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حساب تو اللہ جل شانہ لیں گے۔ وہ خوشی کے ساتھ جھوم اٹھا، وہ بدو تھا، کہنے لگا وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، پھر تو موجے ہی موجے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے آنے کے اندر دیر ہے، اس کے نوازنے کے اندر کوئی دیر نہیں۔ 24 پارے کے اندر جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، ذرا غور کیجئے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے بندوں سے کہہ دیجیے، ہائے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں فرمایا گیا میرے بندوں سے کہہ دیجیے۔ کسی کے ساتھ ایک معاملہ غلط ہو جائے نا، ساری زندگی کو سلام دینا چھوڑ جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ 25 سال 60 سال بھی گناہ کیے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کر لی تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ کہتا ہے میرا بندہ ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے رسوا کر سکتا ہوں؟ ان حالات کے اندر، مشکل حالات کے اندر بھی کس آرزو و تمنا کے ساتھ میرے بارگاہ میں آ کر مجھ سے سوال کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، یا اللہ میری کوتاہیاں معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ کس امید کے ساتھ، جس امید کے ساتھ ہے میں اس سے زیادہ بڑھ کے اس کی مدد کروں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا۔ کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے ہیں تو نا امید نہ ہو۔ قرآن بھی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یا گناہ ہو گیا، تو پھر کیا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے گناہ ہو گیا۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب انسان کو ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر فوراً کھٹکھٹا جاتا ہے مجھ سے گناہ ہوا ہے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی کیا کرتا ہے جی، معافی چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے، سورہ 29 پارے کے اندر اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری قوم تم نے توبہ استغفار کرنی ہے، اسی کے اندر تمہارا فائدہ ہے، اسی کے اندر تمہارا فائدہ ہے۔ اگر تم نے توبہ استغفار نہ کی اور یہ سمجھ لینا تمہاری تباہی ہے۔ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم رب سے معافی مانگ لو۔ یہ معافی کا طلب، معافی مانگنا آج کے اس دور کے اندر سب سے آسان کام معافی مانگنا اللہ جل شانہ سے۔ گناہ ہو گئے تو پھر کیا یار، آ جاؤ یار، توبہ کر لو یار، یہ بڑا آسان کام ہے۔ اور سب سے مشکل کام کسی انسان سے معافی مانگنا ہے، وہاں کو ہم شرمندہ نہیں ہوتے۔ جو خالق، مالک اور رازق ہیں اس جگہ جانے کے اوپر ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم توبہ استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے۔ آگے پھر اگلی آیت کے اندر اس کا فائدہ بھی بتا دیا گیا، کہا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمانوں سے پانی کو بھی برسائے گا۔ ایک شخص آیا کہ کہنے لگا، بزرگوں کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ کہنے لگے استغفار کیا کرو۔ ایک آیا کہنے لگا حضرت اولاد نہیں، بیٹا نہیں، کہا کہ استغفار کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا، حضرت مال نہیں، کہا کہ تو استغفار کیا کرو۔ اب وہ چلے گئے تو شاگرد پاس بیٹھے تھے، پوچھا حضرت 3 آدمی تھے، تینوں کا سوال مختلف تھا لیکن جواب ایک تھا۔ جواب کیا تھا؟ ایک تھا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نظر تو پھر بہت اونچی جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو کہاں قرآن مجید کا آپ نے ترجمہ نہیں پڑھا؟ نوح علیہ السلام کا واقعے کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، وہ کیا کرے گا جی؟ وہ برسائے گا آسمان سے تمہارے لیے پانی بھی برسائے گا۔ پہلے بندے کا سوال کیا تھا؟ حضرت پانی نہیں، بارشیں نہیں ہو رہی۔ دوسرے کا سوال تھا بیٹا نہیں۔ کہا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، وہ اللہ جل شانہ بیٹے بھی دے گا۔ ہم جاتے ہیں نا، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، کہا کہ تم اللہ سے جتنی معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، اللہ نوازے گا۔ ہم اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت، نہ کوئی ٹائم کی کوئی قلت ہے، ہمارے پاس کوئی ٹائم مخصوص ہونا چاہیے۔ جس وقت اٹھیں، چل رہے ہوں، گاڑی میں ہوں، جس جگہ ہوں، زبان سے ایک لفظ نکلنا چاہیے، اللہ جی معاف کر دیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انسان کی زندگی کے اندر ایک بہاریں آ جائیں گی جس نے اس وظیفے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہمیں یاد ہے لیکن کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں۔ کوئی مشکل تو نہیں نا؟ اپنی زبان کے اندر اللہ سے معافی مانگتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پہ بیٹھے ہوئے پریشانی، گھر سے فون آ گیا، یہ پریشانی بن گئی، کاروباری حالات ایسے ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ، اللہ جی ہمیں معاف فرما دیں، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے بارشیں بھی برسائیں گے۔ اللہ جل شانہ کیا کریں گے؟ پھر اللہ بیٹا بھی دیں گے، پھر اللہ مال بھی دیں گے، پھر اللہ نہریں کو چلا دیں گے۔ جو اس وظیفے کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کیوں کیا کرتا ہے جی؟ اس وظیفے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ مضبوطی کے ساتھ کون پکڑے گا؟ سب سے پہلی بات، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، جس کا ایمان اور یقین ہوگا، وہ ذات نوازنے والی ذات ہے۔ 60 سال کی عمر میں بھی اس نے مجھے نوازا، 20 سال کی عمر میں بھی اس نے مجھے نوازا، کبھی رسوا نہیں کیا۔ میرے آنے میں دیر تھی، اس کے نوازنے میں کوئی دیر نہیں تھی۔ ذرا غور تو کیجئے، میں نے کیا بولا؟ انسان کا کسی انسان کے ساتھ دنیا کے اندر 40 سال کا عرصہ محبت والا ہو، ایک غلطی کے ساتھ وہ 40 سال کی محبت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن وہ ذات جس نے پیدا کیا، اس کے ہاتھ کے اندر میری اور آپ کی جان ہے۔ ذرا غور تو کریے، کل یا عبادی الذین، میرے بندوں سے آئے، اس جملے کو ذرا سن کے جاؤ، پھر تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچو، پھر غور کرو، کون سی ذات؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین پہ کس کی حکومت ہے جی؟ اللہ کی حکومت ہے۔ وہ ذات وہ کہہ رہے میرا بندے، میرے بندے، قل یا عبادی الذین، کس سے کہہ رہے ہیں؟ گناہگاروں سے، اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں۔ خوش ہونا چاہیے، کہتے ہیں لا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندے وہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا، گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کوئی معاملات ایسا ہو گیا، اللہ کی طرف آ جائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے تیرے گناہ اگر تو زیادہ ہیں، میری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آج انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس وجہ سے ہے، گناہ کر کر کے انسان تھک گیا، لیکن اللہ کی طرف ابھی تک نہیں آیا۔ حالات سخت ترین بن گئے، لیکن ہم نے یہ سوچا ہی نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں حالات ٹھیک کیسے ہوں گے، قرآن بتا رہا ہے کیسے ٹھیک ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن بتا رہا ہے، پڑھیں تو صحیح۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں نیکیاں کر کے بھی روتے تھے۔ آج ہم گناہ کر کے بھی ہمارا دل پریشان نہ ہو، ہمارے آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ہمارے دل کے اندر یہ نہ آئے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ چلو کسی وقت آج اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی کسی کے پاس جانے کی، کسی کو پاس لانے کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ مجمع پہ بیٹھے ہوئے ہو بھی اللہ سے تو اللہ معاف فرما دے، اللہ جی آپ جاننے والا، آپ معاف فرما دو۔ آپ
کے حبیب کا قول برحق جو حدیث مبارکہ تلاوت کی فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو پھر بھائی ہم کیوں یہ پریشانیاں ہمارے اوپر یہ کیوں ہیں؟ آج سب لوگ پریشان ہیں، ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے تیار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، موسمی حالات ایسے ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، گھر کے حالات ایسے ہیں، کاروباری حالات ایسے ہیں، اولاد کی طرف سے جو معاملات چل رہے ہیں یہ ایسے ہیں۔ کبھی یہ بھی غور کیا ہم نے اللہ کی طرف کتنا کو آگے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کتنا کو اللہ کی طرف آ کر ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ میرے اور آپ کے آنے کے اندر دیر ہے، اس کے نوازنے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کا ترجمہ دیکھیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، اور اس کی طرف رجوع بھی کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ مشکل حالات ہیں، پھر کیا ہے؟ حالات اچھے ہوں گے جب ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوگا، حالات بہتر ہوں گے جب ہم اللہ کی طرف اپنی نظروں کو لگائیں گے، اپنی لو اللہ کے ساتھ لگائیں گے، مانگیں گے تو اس سے مانگیں گے جو خالق، جو مالک، جو رازق، جو غفار، جو ستار، جو رحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کس سے مانگنا ہے جی؟ اللہ سے مانگنا ہے نا۔ کیا مانگنا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یا اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما دے، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، یا اللہ آپ نے بڑا نواز دیا، بڑا کرم تھا، بڑا رحم تھا، یا اللہ تھوڑے حالات مشکل آ گئے، یا اللہ بھی ہمارے حالات کو بہتر فرما دے۔ اللہ خوش ہوں گے، حالات ہمارے آنے کی دیر ہوگی، اللہ سے مانگنے کی دیر ہوگی، اللہ ایسی ہواؤں کو چلا دیں گے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا میں بیٹھا کہاں پہ تھا، میں نے کیا گفتگو کی، اللہ نے میرا رزق حلال کا کہاں سے میرے لیے انتظام فرما دیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور ان حالات کے اندر استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔